میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مناظر کو 10 باتیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقے مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں صرف 4 چیزیں پیش کی ہیں: تعریف علم مناظرہ، موضوع علم مناظرہ، غرض علم مناظرہ اور مناظرہ۔ یہ صرف 4 چیز پیش کی ہیں۔ نمبر 5 طریقہ مناظرہ، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ طریقہ مناظرہ، فریقین میں سے ایک مدعی ہوگا، دوسرا مدعا علیہ ہوگا۔ مدعی کو معلل، مجیب، اور مدعا علیہ کو منکر، سائل اور نافی بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی مناظرہ ہوگا تو اس میں 2 فریق ہوں گے نا۔ ایک فریق وہ ہوگا جو دعویٰ کرے گا اور دوسرا ہوگا جو اس دعوے کی مخالفت کرے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، دوسرے کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، بعضوں کا عقیدہ ہے کہ غیر نبی بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مناظرہ میں بنیادی چیزیں۔ طریقہ مناظرہ کیسے ہوگا؟ ایک مدعی بنے اور ایک مدعا علیہ بنے۔ اب ان میں جو مدعی ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ سائل، نافی، منکر، مدعا علیہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ مدعی کہتے ہیں من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی وہ ہے کہ جو دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ دوسرے لفظ میں مدعی وہ ہے جو اپنے دعوے کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرے، یہ ہے مدعی۔ نمبر 2 سائل، من نسب نفسہ لنفی الحکم۔ سائل، منکر، مدعا علیہ اور نافی، یہ وہ شخص ہے جو مدعی کے دعویٰ کو توڑنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ بالفاظ دیگر جو مدعی کے دعویٰ کو نہ مانے اور مدعی کے دعویٰ کو توڑے، اسے کہیں گے سائل۔ ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ۔ ہم نے یہاں ایک بات کی ہے کہ مدعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دلیل کسے کہتے ہیں اور یہ دیکھنا ہے تنبیہ کسے کہتے ہیں۔ بات پوری مکمل ہونی چاہیے نا، کوئی بات رہ نہ جائے۔ دلیل کی عام طور پر 2 تعریفیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظری۔ مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے 2 قضیوں سے مرکب شے کو دلیل کہتے ہیں۔ مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے 2 قضیوں سے مرکب شے کو دلیل کہتے ہیں۔ اب اس میں اہم چیز کیا ہے؟ مجہول نظری۔ یہ جو ہم نے کہا مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے 2 قضیوں سے مرکب چیز کو دلیل کہتے ہیں۔ مرکب تو سمجھ آتا ہے کہ ملی ہوئی، قضیہ بھی سمجھ آتا ہے جملہ، اور یہ مجہول نظری کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ مجہول نظری وہ ہوتا ہے کہ جس میں غور و فکر اور کچھ مقدمات ملانے کی ضرورت پڑے۔ جب تک اس میں غور و فکر نہ کریں اور اس میں مقدمات کو نہ ملائیں تو بات سمجھ نہ آئے، یہ ہے مجہول نظری۔ جیسے ہم کہتے ہیں عالم حادث ہے، یہ جو دنیا ہے عالم یہ حادث ہے، یہ مجہول نظری ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کچھ غور و فکر کرے، مقدمات کو ملائے۔ پہلا مقدمہ العالم متغیر، یہ ہر بندہ مانتا ہے کہ عالم متغیر ہے، جہان بدلتا ہے۔ دن ہے،
تو رات ہے، اس کے بعد رات ہے تو اس کے بعد دن ہے، کبھی سایہ ہے کبھی دھوپ ہے، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، تو بدل رہا ہے نا۔ اس کو کوئی شخص دنیا کا انکار نہیں کر سکتا کہ عالم متغیر ہے، بدل رہا ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور جو بدلنے والی چیز ہے وہ فنا بھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہر شخص تسلیم کرتا ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، رات کب آئے گی؟ جب دن ختم ہو جائے۔ دن کب آئے گا؟ جب رات ختم ہو جائے۔ تو کل متغیر حادث، ایک چیز بدلنے والی جب بدلے گی تو اس کے بعد دوسری آئے گی نا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے۔ نمبر ایک، یہ جہان بدلتا ہے، متغیر ہے۔ نمبر دو، جس میں تغیر و حدوث ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالعالم حادث، تو جب عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہوتا ہے تو عالم بھی حادث ہوگا۔ اب یہ مجہول نظری تھا، ویسے ایک ہو گیا جہان ختم ہے، ختم ہو جائے گا، تو اس کو سمجھانا پڑے گا بھی کیسے ختم ہوگا۔ یہ اس کی ہم نے دلیل دی ہے، یہ جہان متغیر ہے، متغیر ختم ہوتا ہے، اس لیے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور جو متغیر ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا، رات ہمیشہ سے نہیں، اس سے پہلے دن ہے، دن ہمیشہ سے نہیں، اس سے پہلے رات ہے، تبدیلی آتی ہے نا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی ہم نے بیان کیا، المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظری، مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے دو قضیوں سے مرکب شے کو دلیل کہتے ہیں۔ نمبر دو، دلیل کی دوسری تعریف، ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر، دلیل وہ چیز ہے کہ جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے۔ دلیل وہ چیز ہے جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے۔ مثلا کسی جگہ پہ دھوپ نظر آ رہی ہے، سورج نظر نہیں آ رہا، آگے بلڈنگ ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی سورج ہے، کیوں؟ دھوپ ہے نا، تو دھوپ بتاتی ہے کہ سورج ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج نہ اور دھوپ ہو جائے، کہ ہم نے دیکھا کہ دھواں ہے تو لگتا ہے یہاں آگ لگی ہے، کیوں؟ دھواں بغیر آگ کے ہوتا ہی نہیں، دھواں بغیر آگ کے ہوتا ہی نہیں۔ تو دلیل تو اس لیے کہتے ہیں کہ سورج پر دلیل روشنی ہے، آگ پر دلیل یہ دھواں ہے۔ تو دلیل کا ایک معنی کہ جس کے علم سے از خود دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں دلیل۔ ہم نے کہا تھا کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعویٰ کو دلیل سے یا تنبیہ سے ثابت کرے۔ تنبیہ کا معنی، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، اس دعویٰ میں کچھ خفا ہوتا ہے، اس خفا کو دور کرے تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ میں خفا ہے، اس خفا کو جس وضاحت سے دور کرتے ہیں، اس وضاحت کا نام ہوتا ہے تنبیہ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اس پر ایک بندہ اشکال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ان کو دفن کیوں کیا ہے؟ کوئی شخص اپنے زندہ باپ کو مٹی میں دفن کرے، زندہ ماں کو دفن کرے، زندہ اولاد کو دفن کرے، تو آپ کہیں گے بہت بڑا ظالم ہے۔ تو صحابہ کرام نے زندہ نبی کو بنو مٹی میں دفن کر دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، اللہ اکبر۔ تو کیا صحابہ کرام ظالم تھے؟ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے؟ تو یہ ایک خفا آ گیا، شبہ۔ ہم نے کہا بات سمجھیں، یہ جو ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، وہ اس عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں، عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں ان کا انتقال یہاں پہ ہوا ہے، اور حیات ان کی عالم برزخ میں۔ دنیا میں ان پر موت آئی ہے اور اس کے بعد ان کو حیات ملی ہے عالم برزخ میں، تو موت اور عالم میں ہے، وہاں دفن کر دیا گیا۔
حیات اور عالم میں ہے، اب کوئی اشکال ہی نہیں۔ تو جس وضاحت سے یہ خفا ختم ہوا، اس وضاحت کا نام ہے تنبیہ۔ تو مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے دعوے کو دلیل سے یا تنبیہ سے ثابت کرے، وضاحت سے ثابت کرے۔ تو تنبیہ کا معنی بھی اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ میں ساتھ ہی عرض کر دوں، یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو شبہ آتا ہے کہ نبی اگر قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر کہیں وضو بھی کرتے ہوں گے، تو بتائیں کہ نبی وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تو غسل دیا گیا تھا؟ جی۔ غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے؟ جی پتہ نہیں۔ تو پھر اس کا کیا معنی کہ وضو کہاں کرتے ہیں؟ وضو کریں گے، اشکال تب ہو جب وضو ٹوٹے۔ تو جب وضو کا ٹوٹنا ہم ثابت نہیں کر سکتے تو وضو کے کرنے کو ہمیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب دیکھو شبہ ختم ہو گیا نا۔ اصل انشاءاللہ العزیز جب یہ حیات انبیاء کی گفتگو آئے گی نا، ہم تفصیل سے دلائل دیں گے، شبہات کا رد کریں گے اور بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ کتنا پختہ ہے، کتنے وزنی دلائل ہیں اور مخالف کے شبہات کی حیثیت کیا ہے، یہ موقع پر بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تو عقائد آئیں گے، دلائل چلیں گے، تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میرے اللہ کو منظور ہوا، بس اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے دورے کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے اس کو مکمل فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ قبول کرم فرمائے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ دوسری بات یہ سمجھے اس میں کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ سے ثابت کرے۔ یہ جو دعویٰ ہے کبھی اثباتاً ہوتا ہے، کبھی نفیاً، یعنی دعوے کا ہمیشہ مثبت ہونا ضروری نہیں، کبھی مثبت کبھی منفی۔ مثلا کوئی غیر مقلد کہتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام فرض ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، یہ دعویٰ ہے اثباتاً۔ اور کبھی وہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، یہ نفی ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فاتحہ خلف الامام فرض ہے، کبھی کہتا ہے کہ فاتحہ بغیر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو کبھی دعویٰ اثباتاً ہوگا، کبھی دعویٰ نفیاً ہوگا، ہمیشہ دعویٰ مثبت نہیں ہوتا بلکہ کبھی منفی ہوتا ہے۔ تیسری بات سمجھیں، آگے انشاءاللہ اس پر بات آئے گی کہ ایک نشست مدعی کی ہے، ایک نشست مدعا علیہ کی ہے، ایک نشست مدعی کی ہے، ایک اس کے مد مقابل نشست منکر کی ہے۔ پہلی نشست مدعی کی ہوتی ہے، دوسری منکر کی، پھر مدعی کی، پھر منکر کی، پھر مدعی کی، پھر منکر کی۔ اور جب مناظرے کا بالکل اختتام ہوگا تو آخری نشست مدعی کو پھر دیں گے اور اس میں وہ الگ دلیل نہ پیش کرے بلکہ گزشتہ جو اس نے دلائل پیش کیا اس کا خلاصہ پیش کرے تاکہ حکم اور ثالث کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ اپنے موقع پر بات آئے گی۔ تو مدعی کی آخری نشست بھی ہوتی ہے اور مدعی پہلی نشست بھی مدعی کی ہوگی، اس نے خطبہ پڑھنا ہے، اپنا دعویٰ بتانا ہے، پوری بات کرنی ہے، اور پھر آخری نشست بھی اس کی ہوگی، لیکن اس میں وہ الگ دلیل نہ پیش کرے، گزشتہ دلائل کو اختصار کے ساتھ پیش کر دے تاکہ بات سمجھ آ سکے، بات حل ہو سکے، ثالث حکم کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چھٹا نمبر ہے ثبوت مناظرہ۔ یہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں کریں گے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ کافی لمبا ہے، اس پر دلائل ہیں، ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پوری گفتگو ایک نشست کے اندر ہو، یہ نشستوں میں تقسیم نہ ہو۔ اور دوسرا، چونکہ آج ہمارے سبق کا دوسرا دن ہے، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو تشریف لائے ہیں کہ ایک آدھا جن کو سلیقہ نہیں آیا اندر کیسے آنا ہے اور سبق میں شریک کیسے ہونا ہے، اور کوئی دو چار احباب ایسے بھی ہیں کہ جن کی داخلے کی خواہش تھی لیکن نہیں ہو سکا، ممکن ان کا بھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات میں پھر اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، حاصل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔